السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں غلام مرتضیٰ۔ آج تاریخ 22/7/2020۔ تو کرونا کے بارے میں پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں ریکور کی تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، ڈیتھ بھی کم ہو رہی ہے، یعنی اموات کی تعداد بھی کم ہو رہی ہے، اور جو نئے آنے والے کیسز ہیں ان کی تعداد بھی کم ہو رہی ہے، ریکور کیسز بڑھ رہے ہیں۔ تو پاکستان اور ورلڈ میں جو صورتحال ہے کرونا کی، تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں تو ورلڈ میں جو کرونا کی کیسز کی تعداد ہے وہ 1,50,70,152۔ تو ریکور کیسز کی تعداد ہے 85,88,257۔ تو ڈیتھ جو کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 6,20,267۔ اور پاکستان میں جو کیسز کی تعداد ہے 2,67,628۔ اور ریکور کیسز کی تعداد 2,10,468۔ اور جو ڈیتھ کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 5,670۔ پاکستان میں نارملی 50,000 کیسز رہ گئے ہیں جو ریکور ہونے والے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان میں پوزیشن بہتر ہے، لیکن سب سے زیادہ بہتر جو ہے وہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ابھی جو نئی عید آ رہی ہے، یعنی عید الاضحیٰ آ رہی ہے، اور جس کا آج پہلا دن ہے، تو ہمیں قربانی کے جانور بھی خریدنا ہے، منڈی بھی جانا ہے، شاپنگ بھی کرنا ہے۔ تو ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے؟ ہمیں SOPs کا خاص خیال رکھنا ہے، فاصلہ مینٹین رکھنا ہے، اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو کچھ نہیں ہے، میں مانتا ہوں آپ اچھی صحت والے ہیں، طاقتور ہیں، آپ کو کچھ نہیں ہے، لیکن جو آپ کے ساتھ جس کے معاملات طے ہو رہے ہیں اگر ان کو کچھ ہے تو پھر اس کا ذمہ دار کوئی نہیں ہے۔ یہ بیماری ایسی ہے، ایک تو نظر نہیں آتی ہے، اور یہ بھی نہیں بتاتی ہے کہ فلاں آدمی افیکٹو ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کا احتیاط بہت ضروری ہے۔ قربانی کے دنوں میں، دوسرے دنوں میں بھی کرنا چاہیے، لیکن تو قربانی کا جو ایونٹ ہے، جو ہے ہمارا جو مسلمانوں کا ایک خاص ایونٹ ہے، اس میں ہم لوگ قربانی کرتے ہیں، منڈیوں میں جاتے ہیں، مال خریدتے ہیں، اور پھر قربانی کے دن میں ذبح کرتے ہیں اور گوشت وغیرہ بانٹتے ہیں اور گوشت کھاتے ہیں۔ اس میں ہمیں فاصلوں کا خیال رکھنا ہے، صفائی کا خیال رکھنا ہے، احتیاطیں کرنی ہیں، اور خاص طور پر جو مارکیٹ جانا ہے ماسک پہننا ہے اور دستانے پہننا ہے۔ یہ احتیاطیں ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہماری قومی ضرورت ہے، تاکہ کل کو یہ نہ کہیں کہ ہمارا کوئی بھی اسلامی ایونٹ آتا ہے تو اس میں وبا پھیلتی ہے، یہ ایک الزام نہ لگے ہمارے اوپر۔ کیونکہ الحمدللہ عمران خان نے، جنہیں گورنمنٹ آف پاکستان نے رمضان میں مسجدیں بھی کھلی رکھیں، تراویحیں بھی جاری رہی، اور اس سے کوئی بھی ایفیکٹ نہیں ہوا، اور نہ ہی وہاں سے کرونا پھیلا۔ تو اس سے یہ ایک میسج گیا، یہ ایک امیج گیا کہ ہمارے اسلامی جو تہوار ہیں ان میں زیادہ تر پینک نہیں پھیلتا۔ لیکن عید الفطر کے دنوں میں شاپنگ بہت کی لوگوں نے، بازار میں امڑ پڑے، اور جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے اعلان بھی کیا گیا، لیکن چونکہ لوگوں نے احتیاط نہیں کیا اور وہ پینک پھیل گیا، اور ہماری کیسز کی تعداد اتنا ہو گئی کہ ہسپتالوں میں جگہ نہ رہی، اور بھی جو ڈاکٹر تھے یا دوسرے لوگ تھے وہ بغلیں بجانے لگے کہ دیکھا ہم نے نہیں کہا تھا، ہم نے نہیں کہا تھا۔ لیکن اس پر عمران نے جذبات میں نہیں آئے، کوئی ایسا آرڈر جاری نہیں کیا جو غلط ہو۔ اس نے اپنے لاک ڈاؤن، جو سمارٹ لاک ڈاؤن ہے، اس کی پالیسی کو جاری رکھا، اور الحمدللہ اس کے رزلٹ آج آپ کے سامنے ہیں۔ تو جس طرح پہلے ایک تہوار کو پینک کا موضوع بنایا گیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے جو اسلامی تہوار ہیں وہ دوبارہ جو پینک کا موضوع نہ بنے، یعنی ہماری جو عید الاضحیٰ آ رہی ہے یہ پینک کا موضوع نہ بنے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہمارا محرم بھی آ رہا ہے تو وہ بھی پینک کا موضوع نہ بنے۔ گورنمنٹ تو احتیاط کر رہی ہے، لیکن ہماری سیلف سیفٹی بھی ضروری ہے، SOPs پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اس بیماری سے بچنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پینک دوبارہ نہ پھیلے، اور چونکہ ہمارا ملک اس چیز کا مستحق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بڑے بڑے ملک فلاپ ہو چکے ہیں، جس میں USA ہے، برطانیہ ہے، انڈیا ہے،
تو ہمارے پاس نہ تو اتنی بہت پیسہ ہے اور نہ ہی ہمارے اکنامیکل ریوائول جو ہے بہت اچھی ہے. تو دوسری یہ ہے کہ ملک کے اندرونی حالات ایسے ہیں کہ جس سے ہم اگر دوبارہ یہی پینک پھیلا تو ہم شاید اس کا مقابلہ نہ کر سکیں. ٹھیک ہے دوستو، میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ SOP پر عمل کریں اور کورونا کو ایک وبا کے طور پر دیکھیں، نہ کہ اس کو ایزی لیں. ایزی مت لیں، بلکہ ایزی تو کسی چیز کو بھی نہیں لینا چاہیے زندگی میں، سیریس لینا چاہیے، کیونکہ جس چیز کو ہم ایزی سمجھتے ہیں وہی چیز ہمارے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ دوستو کورونا کے بارے میں SOPs کے بارے میں نے آپ کو تھوڑی سی تجویز دی ہے. آپ اس پر عمل کریں گے تو الحمدللہ بالکل ٹھیک رہیں گے. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. اور باقی یہ ہے کہ آج کل جو موضوع گفتگو یا موضوع بحث چل رہا ہے میڈیا پر، وہ ہے مطیع اللہ جان. کچھ دن پہلے مطیع اللہ جان صحافی ہیں ہمارے، ان کو اٹھایا گیا، نامعلوم آدمی نے اٹھایا، بغیر تو وردی میں تھے لیکن وہ کسی ادارے کے لوگ نہیں تھے. انہوں نے اٹھا کے ان کو 2-4 گھنٹے رکھا اور بعد میں اس کو چھوڑ دیا. اب یہ ایک افواہ سی پھیل گئی کہ ISI نے اور گورنمنٹ کے اداروں نے اسے اغوا کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں کراچی میں ہمارا جو ایکسچینج پر حملہ ہوا تھا، کاروباری ہب تھا ہمارا، اس پر جو حملہ ہوا تھا، وہ دہشت گرد بھی تھے، وہ بھی وردی پہنے ہوئے تھے، انہوں نے بھی وردی پہنی ہوئی تھی. کسی نے اس کی وردی کا ذکر نہیں کیا تھا. انہوں نے بھی وردی پہنی ہوئی تھی اور گاڑی جو تھی ایک پرائیویٹ تھی، لیکن ہوٹر جو ہے لگا ہوا تھا جیسے پولیس کا ہوتا ہے، لیکن اس کا پولیس کا کوئی مونوگرام یا پولیس کا نام نہیں تھا. اس کا مطلب ہے گاڑی لوکل تھی، صرف ہوٹر لگا کے دیا گیا تھا، صرف پولیس کو بدنام کرنے کے لیے، ہمارے اداروں کو بدنام کرنے کے لیے. اب جج صاحب نے جب متین کو بلایا، اس سے کسی بھی ہمارے ادارے نے نہیں پوچھا تمہیں کون لے گیا تھا، کون لوگ تھے، کہاں لے کر گئے، کہاں تمہیں رکھا گیا، کسی نے اس سے نہیں پوچھا. بس گورنمنٹ کے خلاف بیان بازی شروع. گورنمنٹ ایسی ہے، گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے، اداروں کو انہیں اداروں کے خلاف سارا کچھ کیا گیا. لیکن مطیع اللہ جان کو نہیں پوچھا گیا کہ تمہیں کون لے کر گئے تھے، وہ کون لوگ تھے. اصل سب تو یہی ہونی چاہیے تھی کہ یہ مطیع اللہ جان کو کون لے کر گیا، کہاں لے کر گیا، کیسے لے کر گیا، وہ کون لوگ تھے. تو وہ کسی نے نہیں پوچھا اس سے، کیونکہ یہ ایک باقاعدہ پلاننگ میٹنگ تھی، پلاننگ کی گئی، اس پلاننگ کے تحت اس کو اغوا کیا گیا، پھر اس کو چھوڑ دیا گیا. جب پریشر بڑھا تو پھر اس کو چھوڑ دیا گیا. اس طرح جو ہے گورنمنٹ کو بدنام کرنے کا ایک ذریعہ بن گیا. اس کے بعد ہمارا میڈیا کے کچھ اینکر جو ہیں، جو ان کے حمایتی تھے، میں یہ صاف کہوں گا نون لیگ والے جو تھے، وہ ایک دم میڈیا کو اوپر آ گئے اور انہوں نے جناب شور مچا دیا، ہمارے صاحب کو خطرہ ہو گیا، ہمارے صحافی لوگوں پر حملہ ہو گیا. تو میں آپ کو ایک بات یاد دلاؤں کہ کراچی میں پچھلے دنوں پیپلز پارٹی کے خلاف ایک صحافی خبریں دیتا تھا یا اس پر بات کرتا تھا، تو اس کو قتل کر دیا گیا. سب کو معلوم تھا یہ پیپلز پارٹی نے قتل کرایا. اس کے خلاف کسی صحافی لابی نے کوئی خبر نہیں تھی، اس کے خلاف کسی عدالت نے 100 موٹر نہیں دیا، کسی عدالت نے نوٹس نہیں دیا. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں، نون لیگ ہو گئی، پیپلز پارٹی ہو گئی، جنہوں نے میڈیا کو خریدا ہوا ہے اور میڈیا نے اس کی خبر نہیں دی. اسی طرح آپ کو ایان علی تو یاد ہوگی، ایان علی کو جس انسپکٹر نے پکڑا تھا، کسٹم انسپکٹر نے پکڑا تھا، اس کو قتل کر دیا گیا تھا. اس کے کیس کا کیا بنا کوئی معلوم نہیں. یعنی ہمارے ادارے کا ایک اہم آدمی رات کو قتل ہو جاتا ہے اور اس کی کوئی تحقیق نہیں ہوتی، کوئی سرچ نہیں ہوتی، اس کا کیس کا پتہ بھی نہیں ہے کیا ہوا. اور جب کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے جس کا الزام ہمارے اداروں پر لگانا ہو تو میڈیا کھڑا ہو جاتا ہے اور عدالتیں 100 موٹو لے لیتی ہیں. تو یہ کچھ ایسی چیز روٹین ہمیں نظر آتی ہے. کہیں نہ کہیں نکرے ہمارے عدلیہ سے ملتے ہیں اپوزیشن کے، تو ان کو تلاش کرنا چاہیے کہ کون کون سے نکرے ہیں جو ان کو مل رہے ہیں اور کیسے کیسے یہ ڈوریاں ہلائی جا رہی ہیں اور ہماری حکومت کو، ہماری گورنمنٹ کو
ہمارے ISI کو اور ہمارے آرمی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہرحال اس میں ہمارے ادارے کچھ کارروائی کر رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ تیزی سے یہ کارروائی کریں، ٹھیک ہے۔ ابھی بین الاقوامی طور پر آتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں امریکہ کا ایک بحری بیڑا بحر ہند تک پہنچ گیا اور وہ انڈیا کے ساتھ مل کر بحری مشقیں کر رہا ہے۔ بظاہر تو وہ یہ لگتا ہے کہ وہ انڈیا کو ایڈ دے رہا ہے، انڈیا کو سہارا دے رہا ہے، تم آگے بڑھو، لیکن انڈیا کہہ رہا ہے میں نہیں بڑھتا بھائی، میرے کو چائنا والے ماریں گے۔ جب تک آپ مجھے ایک اتھینٹک اسلحہ فراہم نہیں کریں گے، جب تک آپ مجھے یہ ٹیکنالوجی فراہم نہیں کریں گے، چائنا کے پاس ہے اس سے زیادہ ٹیکنالوجی، میں نہیں لڑوں گا۔ اس کی فوج نے، اس کی آرمی نے جواب دے دیا، اور مودی صاحب دبک کر بیٹھ گئے ہیں امریکہ کے آنے کے باوجود بھی، ٹھیک ہے۔ امریکہ نے مشقیں شروع کر دی ہیں، اس کا آسٹریلیا بھی آ رہا ہے، جاپان بھی سنا آ رہا ہے، لیکن جاپان کے بارے میں تو ابھی نہیں ہے، لیکن آسٹریلیا سنا آ رہا ہے وہ بحری مشقیں کرنے کے لیے انڈیا کے ساتھ۔ ان بحری مشقوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ مخالف کو دہشت دلانا ہوتا ہے، ڈر اور خوف دلانا ہوتا ہے۔ اب تو یورپی یونین نے بھی امریکہ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اور چائنا اس وقت سپر پاور ہونے کا اعلان کر چکا ہے، اور چائنا کے ساتھ بہت زیادہ کنٹری ہیں، رشیا ہے اور یورپین یونین ہے، اور اس طرح ایران آ گیا، افغانستان آ گیا، پاکستان آ گیا، اور اس طرح علاقے کے کافی لوگ جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ نیپال ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، بھوٹان ہو گیا، تائیوان ہو گیا، یہ سب چائنا کے ساتھ ہیں۔ چائنا نے ایک بہت بڑا بلاک بنا لیا ہے، یورپی یونین نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ انہوں نے امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ابھی کل کی خبر یہ ہے کہ برطانیہ جو ایک آزاد کنٹری تھا جس کا پوری دنیا میں ٹیکہ تھا، وہ امریکہ کا بھی یعنی بغل بوچہ بن گیا ہے۔ بغل بوچے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کا حمایتی بن گیا ہے۔ اب امریکہ جو آرڈر کرتا ہے برطانیہ اس پر عمل کرتا ہے، لیکن چائنا نے یہ کہا ہے، واضح طور پر وارننگ دی ہے کہ ہم نے کبھی بھی برطانیہ کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہیں کی ہے، ہم نے کبھی بھی برطانیہ کے کسی چیز کو چھیڑا نہیں ہے، لہذا ہم یہ وارن کرتے ہیں برطانیہ کو کہ وہ بھی ہم کو نہ چھیڑے، اگر اس نے چھیڑا تو ہم ایسی جگہ سے برطانیہ کو نقصان پہنچائیں گے کہ وہ یاد رکھے گا۔ تو چائنا کو بھی اسی طرح کہا تھا، چائنا نے بھی اسی طرح کہا تھا انڈیا کو، لیکن انڈیا باز نہیں آیا، تو چائنا نے اس کو وارن کیا، وارن کرنے کے بعد اس کو اس کے علاقوں پہ حملہ کر لیا۔ آج چائنا دنیا پر چھا گیا ہے، اور انڈیا بار بار لوگوں سے امداد مانگ رہا ہے۔ کوئی بھی ملک انڈیا کے معاملات میں پڑنا نہیں چاہتا۔ تو چائنا نے ایران کے ساتھ 25 سالہ معاہدے کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور اس سے پوری دنیا آگ بگولا ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایران جو ہے ہمارے ایشیا کا ایک سینٹرل ایریا ہے، جہاں سے جس کے علاقے سے پوری دنیا کے شپ گزرتے ہیں، شپمنٹ ہوتی ہے۔ اگر یہاں چائنا بیٹھ جاتا ہے تو ان لوگوں کو خطرہ ہے جو لوگ بار بار ایران کو ٹریٹ کرتے تھے، ان پر جرمانے لگاتے تھے، ان کی معاشی پابندیاں لگاتے تھے، اب وہ یہ نہیں کر سکیں گے۔ اسرائیل خاص طور پر وہ ایران کو بار بار اٹیک کرتا تھا، اب وہ اٹیک نہیں کر پائے گا۔ امریکہ اس پر پابندیاں لگاتا تھا، اب وہ نہیں لگا پائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ایران 25 سال تک چائنا کے ساتھ مل کر کام کرے گا اور اپنے ملک کو ترقی دے گا۔ وہ ہمارا مسلم کنٹری، ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ ترقی کرے، لیکن ترقی کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی خیال رکھے کہ پاکستان بھی ایک مسلم کنٹری ہے، میرا بھائی ہے، پاکستان کو بھائیوں کی طرح سمجھے، نہ کہ چائنا کی ایڈ دینے پر یا چائنا کی امداد دینے پر وہ پاکستان پر چڑھ گیا۔ امید کافی ہے کہ ایران کافی حد تک سبق سیکھ چکا ہوگا کہ کون میرا دوست ہے اور کون میرا دشمن ہے۔ اب وہ امید کافی ہے کہ مسلم ممالک کے ساتھ روابط بڑھائے گا، اور چائنا کے جو ساتھی ہیں، چائنا کا جو بلاک ہے ان کو نہیں چھیڑے گا، اور سی پیک کو تحفظ دے گا۔ اور چائنا نے سی پیک کو جس طرح تحفظ دیا ہے، یہ ایک مثالی تحفظ ہے، یعنی سی پیک کے چاروں طرف
اپنے حمایتی ملکوں کو امداد دے رہا ہے، وہاں ترقیاتی کام کر رہا ہے تاکہ یہ لوگ سی پیک کو نقصان نہ پہنچائیں انڈیا سے مل کر۔ ابھی چونکہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آ رہی ہے تو اس طریقے سے ہمارا جو مغربی بارڈر ہے وہ محفوظ ہو جائے گا دشمنوں سے اور مخالفین سے۔ تو سب کی یہی خواہش ہے کہ پاکستان آرمی اور پاکستان مضبوط رہے، اور پاکستان کا جو حامی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور میرے نبی کی ذات ہے۔ انشاءاللہ پاکستان قائم و دائم رہے گا، اور ہماری جب تک سانسیں ہیں ہم پاکستان کے لیے جیتے ہیں اور پاکستان کے لیے مرتے ہیں۔ تو پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان آئندہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔ میری ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو کمنٹس بھی دیجیے اور بیل آئکن کو دبانا مت بھولیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔